أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بس حاصل کر لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، چند کلمات، بس متوجہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ اس زمین سے سارے کے سارے، بس اتر جاؤ اس جنت سے سارے کے سارے، بس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں سدا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تین آیات پڑھی گئیں آپ کے سامنے۔ تو پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ ان کی پیدائش، ان کی پھر تعظیم علم کے اعتبار سے اور مسجود ملائکہ بنانے کے اعتبار سے، پھر ان سے کیا ہے عقل شجرہ کا صدور ہونا، درخت کے کھانے کا صدور ہونا۔ تو وہ چونکہ درخت کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو گیا تھا، جیسے کل کے درس میں گزر چکا ہے کہ شیطان نے کیا ہے ان کو وسوسہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے آ کر بڑی قسمیں کھائی تھیں، جی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا مگر دو وجہوں سے، ایک یہ کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا کیا ہے تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی اور اللہ کا قرب جنت میں زیادہ تھا، اس بنا پر وہ چاہتے تھے یہاں رہ جاؤں، یہ دل میں تھا جی۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام سے شیطان کے مختلف کیا فریبوں کی وجہ سے درخت کھا بیٹھے، تو شیطان نے پھسلایا۔ تو یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے قصداً یہ درخت نہیں کھایا اللہ کی نافرمانی سمجھ کر، کیونکہ نبی سے جو ہے کوئی بھی نبی ہو اس سے قصداً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی سے نہ کوئی گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے نہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، کبیرہ صغیرہ دونوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نبی بھی گناہ گار ہو، وہ گناہ کرے تو پھر دین کا کیا ٹھکانہ رہے گا، دین تو قابل اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ جب خود نبی پر نافرمانی کا امکان ہو گیا تو پھر پورا دین جو ہے گڑبڑیشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ دین پر لوگوں کو اعتماد ہو، خود اس پر ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حفاظت فرماتے ہیں انبیاء کی، اور ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو معصوم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے کیا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ درخت کھا لیا، اور اس کی پھر مختلف توجیحات مفسرین نے کی ہیں کہ کیسے بہکایا اس نے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اتنا یقینی ہے کہ آدم علیہ السلام نے قصداً نہیں کھایا تھا، فریب میں آیا۔ زیادہ راجع تو جو میں نے کل ذکر کر ہی دیا تھا، فنسیا ولم نجد له عزما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور پھر کھا بیٹھے، پختگی فرمایا ان میں نہ پائی، تو یہ بھول کی بنا پر ہے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اس درخت کھانے کے اوپر آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، تو جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ در حقیقت ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ گناہ جو کرے کہ ضروری نہیں کہ اس کی ہمیشہ سزا ہی ہو، جی، بلکہ توبہ کا دروازہ کھل گیا اور قیامت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا، یہ ہر انسان کی موت تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ تھا تاکہ بندوں سے گناہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بہرحال یہ ہوا، باقی یہ مشکال کے جب ابلیس کو نکال دیا گیا تھا کس سے، جنت سے، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، پھر اس نے آدم علیہ السلام کو کیسے بہکا لیا، کیسے وسوسہ ڈال دیا، اس کی بھی مختلف توجیحات ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ شیطان نے پھسلایا
اور ان سے گفتگو بھی کی، اتنا ضرور آ رہا ہے۔ تو کیسے پہنچا، کس طرح پہنچا؟ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ وسوسہ کے طور پر وہ چونکہ جن ہے تو دور سے وسوسہ ڈال سکتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ جنات مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں تو وہ جنت کے دروازے سے سانپ بن کے آ گیا یا اور کوئی بلا بن کے اندر آ گیا، فرشتوں کو پتہ نہ چلا، اس نے آ کر آدم علیہ السلام سے باتیں کی، یا بعد کہتے ہیں دروازے پہ آ کر آواز دی، او آدم، بلا لیا تو آدم علیہ السلام سے، یہ باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہا ہے، آدم علیہ السلام سن رہے، اس طرح اس نے بہکا لیا۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، اصل میں یہ جاتے جاتے کہہ گیا تھا۔ یہ جیسے کسی طالب علم کو متمم مدرسے سے نکال دے نا، تو وہ جاتے جاتے پھر متمم کے خلاف ذہن سازی کرتا ہے، دیکھو جی یہ متمم بڑا ہی سخت ہے، معمولی سی بات پر ہمیں نکال دیتا ہے، وہ اونچ نیچ ہو جائے تو بس بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی مدرسے والوں کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں جاتے جاتے۔ یہ اس طریقے سے کسی کارخانے کو کوئی مزدور کو ویسے نکالا جائے معمولی غلطی پر تو وہ کارخانے والوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس طرح جہاں کوئی ہوتا ہے جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ پھر جاتے جاتے نکالنے والوں کے خلاف ذہن سازی کر کے جاتا ہے۔ تو شیطان کے نکلنے کا سبب بھی آدم علیہ السلام بن رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو اس کی بڑی ٹوریں تھیں، طاؤس الملائکہ بنا ہوا تھا، تو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بہرحال سبب تو آدم علیہ السلام بن گئے نا، تو وہ یہ دشمن بن گیا۔ تو جاتے جاتے وہ چاہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایسی غلطی کراؤں کہ اس کو بھی یہاں سے نکلنا پڑے، تو چنانچہ جاتے جاتے دل میں ڈال گیا ہے، تو اس لیے پھر تعویلات کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو بہرحال جیسے بھی اس نے وسوسہ ڈالا تو آدم علیہ السلام درخت کھا بیٹھے، تو یہ غلطی لغزش ان سے ہو گئی، تو یہ غلطی لغزش جو ہے وہ قصدن نہیں ہوئی تھی، پھسل گئے، تو پھر بڑے پریشان ہو گئے، خاموش رہے، یہ کیا کہوں، اب زبان سے بھی نہیں کہتے تھے کیا کہوں، چونکہ پہلے ہی موقع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہیں، شفیق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو کلمات معذرت سکھائے، تو وہ ان آیت میں مذکور ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لے لی۔ تلقی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑے شوق سے حاصل کرنا، شوق سے لی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، تو وہ کلمات جو آئے تھے آدم علیہ السلام کے پاس وہ پڑھے، ٹھیک ہے، وہ پڑھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کی طرف ان کے اوپر رجوع کیا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دیا، اس پر کوئی عتاب نہیں کیا، یہ مراد ہے۔ تو یہ کلمات کیا تھے؟ تو مفسرین نے مختلف نقل کیے ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ خود قرآن پاک میں 8ویں پارے میں سورۃ اعراف میں آ چکا ہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلمات پڑھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس معذرت کو قبول فرما لیا۔ آگے فرمایا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بڑے کیا توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو بندے کی توبہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے گناہ سے لوٹ آئے، توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندے پر توبہ کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا اس فعل کی تھی اس سے رجوع فرما لیا، یعنی سزا دینے سے رک گئے، سزا اب نہیں دیں گے۔ تو تواب مبالغہ جنہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، تو بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ باقی توبہ کا مفہوم مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ توبہ کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان سے گناہ ہوا ہے اس پر ندامت ہو، یہ پریشانی ہو کہ مجھ سے غلطی ہو کہ ہائے میں نہ کرتا، یہ معنی ہے ندامت کا۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل کے ترک کر دے مکمل طور پر، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یعنی لا اعود الیہ ابدا، کبھی اس فعل کی طرف میں نہیں لوٹوں گا، یہ وعدہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کیا سابقہ پر ندامت، موجودہ حالت میں ترک، آئندہ کے لیے عزم صمیم علی الترک، یہ 3 باتیں جب کر لے گا تو تب توبہ جو ہے توبہ کہلائے گی۔ باقی ہم لوگ جو کانوں پر ہاتھ لگے توبہ میری توبہ، توبہ توبہ ایسی بات ہے، وہ توبہ نہیں ہے، یہ زبانی توبہ ہے۔ اس توبہ سے تو توبہ خود توبہ کرتی رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس نے مذاق بنایا۔ تو توبہ صحیح معنی میں جو ہے وہ یہی ہے کہ 3 چیزیں اس میں پائی جائیں، باقی تدارک مافات وہ باقی شرائط باقی اپنی جگہ ہیں۔ بہرحال توبہ کا یہ مفہوم ہے۔ آگے قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تو پہلے بھی آیا تھا اتر جاؤ، لیکن پہلے جو اترنے کا حکم تھا نا وہ بطور عتاب تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بطور عتاب نہیں ہے، یہ در حقیقت خاص مصلحت کے لیے زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ جی تو اب گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بنا کر اتارنا ہے، اس لیے یہ خلافت کے اعزاز کے ساتھ گویا اتارا جا رہا ہے۔ تو یہ اتارنا کیا اعزازاً ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی کس کے لیے تھا، زمین میں خلافت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر اب فرمایا جا رہا ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب دنیا میں جاؤ اور یہاں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، میری خلافت کو قائم کرنا ہے، میرے احکام شریعہ کو نافذ کرنا ہے، حدود قصاص وغیرہ
اور اس طریقے سے نئی مخلوق وجود میں آئے گی، اس کے سارے انتظامات کرنے ہیں، سارا کچھ. تو بہرحال اب جو آ رہے ہیں وہ زمین میں خلافت کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے آگے دو قسم کے حکم بھی بیان فرما دیے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی. یہاں ہدایت آنا تو یقینی تھا، لیکن فرما دی اگر آئے گی، مطلب میرے اوپر لازم کوئی نہیں ہے کہ میں ہدایت بھیجوں، میری مرضی ہے بھیجوں یا نہ بھیجوں، لیکن آنی تھی. لیکن تعبیر اس طرح فرما دی اگر آئے گی تو آنی تو تھی. تو فرمایا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا یہ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کوئی ہدایت کے ایک ماننے والے ہوئے، ایک نہ ماننے والے ہوئے. تو جو اتباع کرے گا تو ان کے لیے فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. تو اصل میں حزن اور خوف دو چیزوں کی یہاں نفی ہے. غم ہوتا ہے سابقہ مصیبت آنے پر یا کسی نافع چیز کے فوت ہونے پر یا کسی خواہش کے فوت ہونے پر. یہ حزن ہوتا ہے کہ انسان سے ایک چیز فوت ہوگی تو غمگین ہوتا ہے، یا کوئی چیز مطلب یہ ہے مصیبت اس کو آ گئی تو جس کا غم ہوتا ہے. اور خوف جو ہوتا ہے وہ آئندہ کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو فرمایا اہل جو نیک کار ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو یہ تو آخرت کے بارے میں ان پر خوف حزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے باقی خوف ہے تبھی تو ہو سکتا ہے جیسے چیزیں ڈرنے والی ہوتی ہیں. باقی حقیقتاً چین کی زندگی دنیا میں بھی اللہ والوں کی ہوتی ہے، جو صحیح اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی حقیقتاً آخرت کا خوف تو ہوتا ہے، اللہ کا تو خوف ہوتا ہے. لیکن دنیا کے مصائب کا اور ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور حزن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں، وہ بھی رضا کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تکلیفیں بھی خوشی سے برداشت کرتے ہیں. کوئی چیز فوت ہو جائے جی، کوئی نفع چلا جائے تو پھر بھی وہ کیا رضا بالقضاء ان کا طرز ہوتا ہے، وہ اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں. اور حقیقتاً ان کی اپنی مرضی بھی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے. اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی پر راضی ہیں، اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں. پھر ان کو غم کیسا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آئندہ کا خوف بھی ان کو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، یہ ان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے. تو حقیقتاً دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، نہ کوئی غم تو نہ کوئی خوف. اس کے بعد نہ ماننے والوں کا حال بیان فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو اس ہدایت کی کفر کریں گے اور میری آیات کی تکذیب کریں گے تو وہ پھر دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ دونوں کے اللہ تعالیٰ نے احوال کو بیان فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فریق اول میں بنائے اور ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.